السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 7 دسمبر 2020 کا بہت ہی خوبصورت چڑھتا ہوا دن۔ ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ لائٹ اتنی ہو چکی ہے کہ درخت اور آسمان کا جو نظارہ ہے وہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے۔ حسب معمول آپ دیکھیں، پرندے جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیے ہوئے ہیں وہ اپنے صبح صبح اپنی خوراک کی تلاش میں نکل چکے ہیں۔ اسی طرح انسان، یہ 7 موٹر وے جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اپنے اپنے روزگار کے لیے، باوجود اس کے کہ آج کل پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے انسان بہت بے چین ہے، اور طرح طرح کے افواہیں بھی آتی رہتی ہیں، اور طرح طرح کی نئی ویکسین بھی آ رہی ہیں مارکیٹ میں۔ سب کے علم میں ہوگا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جب کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج کروانا چاہیے، تو بالکل حضور نے فرمایا کہ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے بیماری بنائی ہے تو اس کا علاج بھی رکھا ہوا ہے، تو ضرور کروانا چاہیے۔ اب آج کل ویکسینز جو آ رہی ہیں اس کے متعلق بہت زیادہ افواہیں دنیا میں گردش کر رہی ہیں کہ یہ ڈی این اے چینج کر دے گی، یہ کر دے گی، باوجود اس کے کہ بھی وہ لگا کے اس کے اوپر کوئی رزلٹ اتنے عام لوگوں کے سامنے نہیں، لیکن لوگوں کی جو افواہیں ہیں وہ پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں۔ جب یہ پہلی ویو آئی تھی مارچ میں تو اس وقت بھی بڑی بڑی افواہیں تھیں کہ یہ کرونا بالکل جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو بعد میں پھر لاکھوں سے ملینز میں پہنچ گیا کام۔ بہرحال یہ اس دنیا کا دستور ہے کہ یہ آج کل جو آزاد میڈیا ہے الیکٹرانک، اس پہ جو انسان جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، تاکہ وہ ایک اصول ہے دنیا کے، جس سائڈ پہ پانی بہہ رہا ہو یا جدھر کو ایک رواج روٹین چل رہی، اس کے بالکل اگر مخالف کوئی چلے گا تو اس کو دنیا زیادہ دیکھے گی۔ اور آج کا دور یہی ہے کہ مشہور ہونے کے لیے اپنا وہ کیا کہتے ہیں، دنیا میں ایک انوکھا کام کر کے مشہور ہونا، ایون کہ بعض لوگوں نے تو اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھویا یہ مشہوری کے لیے۔ بہرحال یہ ایک ٹاپک اور طرف چلا گیا۔ بات جو ہو رہی تھی وہ کل ایک بیان گزرا نظر سے، امریکن وزیراعظم، امریکن صدر، پہلے بہت پرانا جو باحیات ہے، بھی میرا خیال اس کی عمر 90 سال سے اوپر، نام تو اس وقت نہیں، اس کا بیان تھا کہ انسان جب بے حس اور دوسرے انسان کی تکلیف دیکھ کے خاموشی اختیار کر لیتا ہے، یعنی منہ کے اوپر وہ اپنا تالا لگا لیتا ہے یا اس کو سی لیتا ہے، باوجود اس کے کہ باقی انسان تکلیف میں ہوتے ہیں، اور وہ بالکل بے حس ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ تو نہیں نہ ہو رہا، ادھر ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ پھر یہ ہولو کاسٹ جیسا جو معاملہ، جس میں 6 ملین یہودیوں کا قتل عام کیا گیا جرمنی میں، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ کیوں کہ 6 ملین اگر یہودی ادھر مارے گئے تو 6 ملین جرمن جو تھے وہ انہوں نے خاموش اپنا منہ بند کیے ہوئے تھے، خاموش بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے۔ اس کا یہ کس تناظر میں بات ہوئی، اس نے کہا کہ آج انڈیا میں جو مودی گورنمنٹ کر رہی ہے، سیم وہی چیز کر رہی ہے جو کہ جرمنی میں وہ نازیوں کے دور میں کیا گیا۔ اب اگر دنیا خاموش بیٹھی رہی اور وہ نہیں بولی تو آئندہ آنے والے چند مہینوں یا چند سالوں کے تو نہیں کہہ سکتے، اس طرح کا ایک قتل عام جو بنتا نظر آ رہا ہے، اس کے لیے سٹیج بنایا جا رہا ہے۔ جو پارٹی ہے اس وقت گورنمنٹ انڈیا، وہ سارے ادارے، ساری پولیس اور جو بھی جس طرح سیم اس نے کہا کہ جیسے جرمنی میں ہوا تھا اس ٹائم، اور اس کے آثار نظر آنے شروع ہو چکے ہیں۔
یہ چند دن پہلے وہ جو ایک آدمی مسلمان کو انہوں نے اریسٹ کیا صرف اس رپورٹ پہ کہ اس نے چند مہینے پہلے ایک ہندو لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کی شادی اس کے ماں باپ نے زبردستی کہیں اور بھی کروا دی، لیکن وہ ان کے دل میں تھا، اور کیونکہ ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ تھی تو انہوں نے وہ پرچہ اس وقت پہلے جب کروایا وہ قانون نہیں پاس ہوا تھا لو جہاد، تو جب وہ اب دوبارہ انہوں نے کروایا تو پولیس نے اٹھا لیا اس کو۔ اسی طرح گائے کا بہانہ بنا کے کبھی گوشت نکل آیا، اتنے واقعات ہو چکے ہیں انڈیا میں، اور میڈیا اور سارا ان کے کنٹرول میں ایسا ہے کہ وہ بالکل اس کی خبر ہی نہیں دیتے بعض اوقات۔ جیسے چائنا میں کنٹرول ہے میڈیا، ایسے ہی انڈیا میں تقریباً سارا میڈیا جو ہے اوپر کے جو لوگ وہ سارے انہوں نے، تو یہ والا جو معاملہ ہے اس پہ وہ اس کا بہرحال بیان ہے بڑا ہی دوناک سوچنے والا۔ 84 میں یا 74 میں جو پاکستان میں گورنمنٹ کی سپورٹ کے اندر، جیسے بھٹو کی گورنمنٹ تھی تو اس نے اسمبلی 74 کی بلا کے ایک پرامن اور ایسی جماعت کو جس نے پاکستان بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا، پھر اس کی حفاظت میں نامی گرامی جنرل تھے جو آرمی کے، انہوں نے اپنا جانیں بھی پیش کیں یا اپنا پوری انہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ پھر کشمیر فرقان بٹالین، وہ بھی تاریخ نکال کے دیکھ لیں، ان کو باقاعدہ گورنمنٹ کی سپورٹ میں اور مولویوں کے ایک جتھے کے ساتھ مل کے جب غیر مسلم قرار دیا گیا، تو اس کے بعد سے لے کے آج تک پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے اندر ہر انسان جو بچہ بھی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ کس سائیڈ پہ گئے ہیں۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ آزاد ہوا اور جس میں ہر فرقہ، ہر اقلیت یا ہر مذہب کے بندے کو بالکل سیم رائٹس کی بات کی گئی تھی، اس کے اندر اب کیا حالات ہو چکے۔ 74 کے بعد پھر اس میں اس 74 والے کا علاج خدا تعالیٰ نے جس بندے سے کروایا، اس کو پھانسی دلوائی، اسی بندے نے آ کے اپنی حکومت، اپنی کرسی بچانے کے لیے ذاتی اناد بنا کے ایک آرڈیننس جاری کر دیا 84 میں، اور اس آرڈیننس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس جماعت کے حالات پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ کس طرح سلب ہوئے، کتنی شہادتیں ہو چکی اب تک۔ یہ چیزیں تو ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ ہوا، اور ایک ملک جس میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں، جہاں گورنمنٹ لیول پہ جب اس طرح کا کام شروع کیا جائے گا تو پھر یہ جو دنیا ہے باقی کے مسلم کنٹریز یا دوسری مہذب دنیا، اگر وہ خاموش بیٹھی اپنی منافعوں یا اپنی جو کہتے ہیں ان کے اغراض ہوتے ہیں، مقاصد، ان کو مد نظر رکھ کے زبان نہیں کھولیں گے، تو پھر یہی ایک تاریخ بنتی نظر آ رہی ہے جو ادھر جرمنی میں بنی تھی۔ تو بہرحال یہ تو ایک حکومتی لیول کی بات ہو گئی۔ یہ جو رائٹس ہوتے ہیں، بنیادی رائٹس یا حقوق، یہ جب آپ آہستہ آہستہ نیچے لیول پہ جاتے ہیں تو یہ فیملی ٹرمز میں بھی یہی آتے ہیں۔ جتنی فیملیاں آپ دیکھ لیں یورپ میں آ کے یا ترقی یافتہ ممالک میں آباد ہوئی ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو مال، دولت، شہرت سے نواز دیا، تو اگر ان کی خدا تعالیٰ کے آگے سر جھکنے کی بجائے ان کے سروں میں سریا آ گیا یا گردن میں سریا آ گیا، تو پھر ان کا جو اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، جو بچے وہ جب بڑے ہوتے ہیں، نہ وہ ان کی نظر میں ماں باپ کی کوئی قدر رہتی ہے، نہ ان کے وہ اپنے کوئی دوسرے رشتوں کی قدر رہتی ہے، بلکہ ان کے لیے وہ نمونہ جو ماں باپ نے دکھایا ہوتا ہے کہ مادیت پرستی، مال سب کچھ ہے باقی کچھ نہیں ہے، تو پھر وہی چیز ان کو بعد میں ملتی ہے جس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے سہارے کی، کوئی بندہ ان کے پاس بیٹھے مدد کرے۔ اب یہ یورپین کلچر آپ لے لیں، آپ کبھی ترس آتا ہے کہ یہ بزرگ، یہ جو ادھر 80 سال کے 70 سال کے، ان کو کبھی ملاقات ہو تو وہ بتاتے ہیں ہم تو مطلب اکیلے، بالکل ہمارے بچے کوئی فلان شہر میں ہیں، اگر ان کا دل ہو تو وہ سال بعد کبھی آ کے مل لیتے ہیں، کیونکہ ان کو مال، مادیت، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر یہ مکمل طور پہ یہ اس میں رچ بس چکے ہیں۔ جو انسانی رشتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، یونس ہے، وہ ایسا ختم ہو چکا ہے۔ یہی چیز جو ہے
ہمارے ایشین فیملیز میں بھی اگر اب اسی طرح چلیں گے تو آئندہ بڑھاپے میں یا تو یہ ہے کہ انسان عادی ہو جاتا ہے کہ میری قسمت یہ تھی، جب آج ہو گئے اس ملک میں پھر اب اس کے ساتھ ڈال جائیں، لیکن تکلیف دے تو یہ بات ضرور ہوتی ہے۔ لو جی لوگ آ رہے ہیں آگے، سیر والے بھی، ہماری بھی سیر ایسا ایسا، بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، یہ موسم آپ دیکھ رہے ہیں اس سائڈ پہ، اور باقی یہ روزانہ کی روٹین ہے بے شمار لوگوں کی، وہ جو نکلتے ہیں صبح اپنے اپنے، کیونکہ اس کلچر میں یہ ہے کہ اکثر و بیشتر گھروں میں انہوں نے جو کتے ہیں وہ پال رکھے ہوتے ہیں، اور ان کو پھر انہوں نے سیر کروانی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کی اپنی بھی سیر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی سب انسان جو اس دنیا میں ہیں سکون اور خوشی والی زندگی، صحت والی زندگی کے ساتھ یہاں سے جائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے دوسرے کی تکلیف پہ آنکھیں بند نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے آواز اٹھائیں، احتجاج کریں، تاکہ جو ظلم کرنے والے ہاتھ ہیں وہ رک جائیں۔ السلام علیکم، پھر انشاءاللہ کل یا پرسوں دوبارہ بات چیت ہوگی۔ اللہ حافظ۔